آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں، اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے، اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی سے بھی، بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسودہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے بعد کریں۔ میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں۔ کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے، گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے اندر میں تھوڑی سی کوئی خلش ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے، اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس مسودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا، اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے، میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، لیکن یہ جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں
کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس پورے پارلیمنٹ کو ایک شرف حاصل ہو رہا ہے، اور پوری پارلیمنٹ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جس کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا تھا، اور آج وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ 2028 کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار سے پاک ہوں گے۔ یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے کورٹ نے فیصلہ کیا، 1997 میں فیصلہ کیا، لیکن نظر ثانی کیسوں کے نتیجے میں آج تک اس کے کوئی فیصلہ نہیں آ سکا۔ ابھی پھر شریعت کورٹ نے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا، لیکن کمرشل بینک، عام بینک، وہ دوبارہ نظر ثانی میں چلے گئے، اور وہ اتنی کمزور عدالت ہے ہماری شریعت کورٹ کہ اس کے خلاف کوئی درخواست دے دے تو ان کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مضبوط بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ذمے جو سود کا کوئی مال ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر نہیں کرتے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم یہ کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا تلوار اٹھاؤ، لڑو میرے ساتھ، جنگ کرو میرے ساتھ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو۔ کیا وہ اللہ کے سامنے تلوار اٹھا سکے گا؟ لیکن اللہ اسی پر اس کو شرمندہ کرے گا اور ذلیل کرے گا کہ تم نے دنیا میں سودی کاروبار کیا تھا، اب اٹھاؤ نا تلوار، میں نے تو تیرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں کہ حکومت میں شامل تمام جماعتوں نے ہمارے اس ترمیم کو قبول کر لیا ہے، اور ہم اللہ سے من حیث القوم معافی مانگیں، اور یہ پارلیمنٹ قوم کی نمائندہ ہے۔ ہم جب یہاں پر بیٹھ کر اس 77 سالوں کا جرم اس پر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ پورے قوم کو معاف کر دے گا۔ ہر بات، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، جب پاکستان بنا اور ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے نظام معیشت نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، بلکہ انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ ہم ملک میں وہ نظام معیشت لائیں گے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ ہر بات پہ ہم قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں ہمیں ان کا حوالہ کیوں بھول گیا؟ ہم نے کیوں اس ملک کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا؟ تو یہ بھی آج اس ترمیم کی بہت بڑی کامیابی ہے